بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ اور ذوالنون کو یاد کرو جب چلا غصے میں بھرا تو گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، تو اندھیریوں میں پکارا کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، پاکی ہے تجھ کو بے شک مجھ سے بھیجا ہوا، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی، اور ایسی ہی نجات دیں گے مسلمانوں کو۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے درمیان 40 سال تک تبلیغ فرمائی، لیکن کوئی ایمان لانے کے لیے آمادہ نہیں ہوا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 دن کے بعد ان کے اوپر ذلت کا عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نکل گئے، ادھر بستی والوں نے دیکھا کہ کالے بادل چھائے ہوئے ہیں، سارے میدان میں نکلے، گریہ وزاری کی، دعائیں کی، استغفار کی، ایمان لانے کا وعدہ کیا، ایمان لائے۔ اور ادھر حضرت یونس علیہ السلام غار میں ہیں، انہوں نے اپنے اجتہاد سے یہ سمجھا، یہ جانا کہ عذاب نہیں آیا ہے، میں قوم کے درمیان جاؤں گا تو قوم جو ہے مجھے برا بھلا کہے گی، میرا مذاق اڑائے گی، اللہ تعالیٰ کی شان میں بے ادبیاں کریں گی، گستاخی کریں گی۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ بستی کی طرف نہ جائے، نینوا کی طرف نہ جائے، بلکہ دریائے دجلہ جو سامنے ہے اس کو عبور کر کے اس پار جو بستی ہے اس میں جا کے رہائش پذیر ہوا جائے۔ آپ جو ہے دریا کے کنارے آئے، کشتی لگی ہوئی تھی، آپ نے اجرت دے کے اس میں سواری حاصل کی۔ اب جیسی کہ وہ کشتی جو ہے بیچ دریا میں پہنچی، یکایک جو ہے وہ ٹھہر گئی، بالکل آگے بڑھنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے، چل ہی نہیں رہی ہے۔ جیسا کہ گاڑی خراب ہو جائے تو رک جاتی، آگے چلتی نہیں، وہ کشتی اپنی جگہ پہ ٹھہری ہے، لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ تو کشتی میں بیٹھے والے ملاح نے کہا کہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب کوئی غلام بھاگ کر کشتی میں سوار ہوتا ہے تو کشتی اسی طرح بیچ دریا میں آ کے رک جاتی ہے، یا تو اس کو دریا میں ڈال دو کہ تیر کے کنارے پہ چلا جائے یا ڈوب جائے، یا پھر یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ کشتی میں جتنے لوگ سوار ہیں سب کو لے کے ڈبا دے گی۔ لوگوں نے کہا ارے بہتر یہی ہے، سب ڈوبنے کے بجائے وہ جو غلام ہیں اس کو جو ہے دریا میں ڈال دو۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا، فرمانے لگے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ہی وہ ہوں کہ جس کی وجہ سے کشتی اپنی جگہ پہ رکوی، لہٰذا مجھے تم دریا میں ڈال دو۔ لوگوں نے کہا ارے آپ تو بھلے آدمی معلوم ہوتے شریف، آپ تو نہیں ہو سکتے، کوئی دوسرا آدمی ہے۔ لوگوں نے آواز لگائی کون ہے بھائی؟ کوئی بولنے کے لیے آمادہ نہیں ہوا۔ تو ملا نے کہا بھائی سب کے نام لکھو، نام لکھنے کے بعد قرآ ڈالو۔ قرآ جو ہے وہ ڈالا گیا، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا اللہ کی حکمت سے۔ لوگوں نے کہا نہیں غلط ہو گیا ہے، دوبارہ کرو۔ دوبارہ پھر حضرت کا، پھر تیسری بار بھی حضرت کا نام نکلا۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ تو نہیں ہو سکتے، کوئی دوسرا ہی ہے۔ حضرت نے فرمایا میں ہی ہوں، تم اس بات کو نہیں سمجھو گے۔ اور آپ نے جو ہے بذات خود جو ہے وہ چھلانگ لگائی دریا میں، اور کشتی جو ہے ادھر آگے چل دی۔ کشتی چلی، جیسی آپ نے چھلانگ لگائی
دریا میں جو ہے ایک بڑی مچھلی منہ پھیلائے ہوئے تھی، حضرت جو ہے سیدھا اسی مچھلی کے منہ میں گئے۔ اب منہ میں جب اس کے گئے تو اس نے اپنے اندر نگل لیا اللہ کے حکم سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی سے فرمایا، مچھلی یہ تیری خوراک نہیں ہے، بلکہ ان کے وجود مسعود سے تو اپنے آپ کو مزین کر لے، اور ان کے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ وہ کشتی جو ہے دریا سے سمندر میں گئی، سمندر سے پھر سمندر کے تہ میں گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام ظلمات یعنی اندھیرے سے اندھیرے میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ظلمات، یونس نے جو ہے ظلمات یعنی اندھیریوں میں پکارا۔ ایک تو جو ہے سمندر کی گہرائی کے بعد جو ہے مچھلی کی پیٹ کی جو ہے اندھیرا پن جو ہے، پھر نچلے آپ چلے گئے تھے، یہ الگ اندھیرا پن، صرف اندھیریا ہی اندھیریا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کچھ جو ہے آوازیں آپ نے سنی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تبارک و تعالیٰ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سمندر کے جانوروں کی ذکر اور تسبیح کی آوازیں ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے پھر مچھلی کے پیٹ میں جب اندھیرا ہی اندھیرا تھا، آپ نے یہ پڑھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آپ نے جو ہے کلمہ ادا فرمایا۔ جیسے یہ وظیفہ کرنا تھا، وظیفہ کرنے کی برکت سے جو ہے وہ ساری مچھلی روشن ہو گئی، منور ہو گئی۔ آپ کے وجود سے جو ہے وہ روشنی جو ہے وہ نکلنے لگی، اور ساری چیزیں آپ نے ملاحظہ فرمائی، اور آپ اسی کشتی میں آپ جو ہے مچھلی کے پیٹ میں رہے 40 دن تک آپ جو ہے مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ تب 40 دن تک آپ عبادت ریاضت کرتے رہے، اور صرف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہی پڑھتے رہے۔ 40 دن کے بعد فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تعالیٰ یہ نحیف آواز، یہ ذکر کی الگ طریقے کی آ رہی ہے، یہ کس کی آواز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے نبی، میرے بندے یونس کی آواز ہے، جو مچھلی کے پیٹ میں موجود ہے اور وہاں پہ ذکر کر رہا ہے، یہ اس کی آواز ہے۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کی، مولا تعالیٰ ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرما۔ تو 40 دن کے بعد 10 محرم الحرام جمعہ کا دن تھا، مچھلی جو ہے دریا کے کنارے آئی، جہاں سے آپ جو ہے کشتی میں بیٹھے تھے وہیں پہ آئی، اور 40 دن کے بعد جمعہ کا دن 10 محرم الحرام مچھلی نے جو ہے حضرت کو انگل دیا۔ زمین پہ آپ تشریف لائے تو بالکل آپ کا جسم ایسے ہی ہو گیا تھا جیسے کہ نوزائیدہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہو۔ تو کیسے ہوتا اس کا جسم کہ نحیف، کمزور، لاغر، جسم پہ بال نہیں، آپ کا جسم بھی جو ہے ویسی ہو گیا تھا۔ اللہ کی حکمت سے فوراً جو ہے کدو کی بیل اگی وہاں پہ، اس کی شاخیں بالکل موٹی تھی، پتے بڑے بڑے تھے، سایہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بارش کو حکم دیا کہ دوسری جگہ برسے، لیکن یونس پہ جو ہے وہ نہ برسے۔ اللہ تعالیٰ نے ہرن کو حکم فرمایا کہ جائے اور حضرت یونس علیہ السلام کو وہ جو ہے وہ دودھ پلائے، تو ہرن آتی تھی اور آپ کو جو ہے وہ دودھ پلاتی تھی۔ جب آپ کے اندر مضبوطی آئی، قوا جو ہے آپ کے مضبوط ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اپنی قوم کی طرف جاؤ اور دیکھو کہ ان کا کیا حال ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام پھر اپنی قوم کی طرف آئے، قوم نے جیسے ہی آپ کو دیکھا آپ کا استقبال کیا، بڑی خوش ہوئی، اور ساروں نے کہا ہم آپ کو کب سے تلاش کر رہے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، آپ کو پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ سارے ایمان لا گئے تھے، 40 سال تک آپ نے تبلیغ فرمائی، کسی نے ایمان نہیں لایا، لیکن یہ واقعہ ہوا تو سارے کے سارے ایمان لائے، بادشاہ بھی ایمان لایا۔ آپ نے جو ہے شریعت کی باتیں سکھائی، عالم بنائے، فاضل بنائے، عبادت گزار بنائے، سب معاملات جب صحیح ہو گئے آپ اپنی قوم سے جو ہے مطمئن ہو گئے۔ 40 سال تک آپ تبلیغ فرماتے رہے، پھر بعد میں بھی 40 سال تک
سب کو آپ نے اچھے طریقے سے دین سکھا دیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا تعالیٰ میں عزلت نشینی اختیار کرنا چاہتا ہوں، خلوت نشینی۔ تو پھر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزار پاک پہ جا کے آپ نے خلوت نشینی اختیار کی، اور 10 سال وہیں آپ محو عبادت رہے۔ 10 سال کے بعد جو ہے آپ کا جو ہے وصال ہوا، وہی فلسطین کی سرحد پر، فلسطین کے سرزمین پر حضرت کا جو ہے مزار مقدس ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور ذُنُّون کو یعنی یونس کو یاد کرو، جب چلا غصے میں بھرا تو گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، تو اندھیریوں میں پکارا کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، پاکی ہے تجھ کو، بے شک مجھ سے بیجا ہوا۔ تو ہم نے اس کی پکار سن لی یعنی مچھلی میں، اور اسے غم سے نجات بخشی، اور ایسے ہی نجات دیں گے مسلمانوں کو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔